بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں اختر عباس اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر. آپ سب تک میرا سلام پہنچے. امید ہے آپ کی زندگی اچھی ہوگی، خیر خیریت سے ہوگی. فریحہ کی زندگی بھی اچھی ہے، ان کی شادی ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ خدا خدا کر کے میری شادی ہونے لگی ہے. 27 سال ان کی عمر ہے، ماسٹر انہوں نے کیا ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میری ساری دوستوں کے ایک ایک دو بچے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے تو ہر کوئی مجھے فون کر کے ڈراتا ہے، مبارک نہیں دیتا. اچھا، یہ خاندان میں ہو یا دوستوں میں ہو، خواتین، مردوں میں یہ نہیں ہے. خواتین میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو خوشی وہ خود حاصل کر چکی ہوتی ہیں، جس سکون سے وہ خود گزر چکی ہوتی ہیں، یا جس لذت سے وہ خود ہمکنار ہو چکی ہوتی ہیں، دوسرے کو وہ بتانے کی روادار نہیں ہوتی، ٹھیک سے گائیڈ نہیں کرتی. اور عام طور پہ یہ شکوہ، یہ گلہ ذاتی دوستوں سے ہوتا ہے، قریبی دوستوں سے، کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ، ایسا برا جملہ کہتی ہیں. اچھا، لوگ مردوں کی اور عورتوں کی نفسیات میرے رب نے بالکل الگ طرح سے بنائی ہے. مرد اگر کوئی ڈرونی فلم دیکھیں تو سچی بات ہے ہم ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی میرے بچے کبھی قریب بیٹھے ہوں تو میں ساتھ ساتھ ان کو، اچھا وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی کبھی او آئی اور پیچھے سے وہ جو منظر، تو میں نے بتاتا ہوں کہ یہ کسی مرد نے لکھا، کسی مرد نے بنایا، اور جہاں یہ پکچرائز کیا گیا، یہ اس کا طریقہ ہے پکچرائز ہونے کا. تو پورا ان کا کانسیپٹ، آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں ایک فلم آئی تھی ان کی، کوریا کی، جس میں یہ جو وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد وہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. پوری ٹرین تھی، ٹرین ٹو بوسان، اور وہ سارے مسافر اس کے ایک دوسرے کو کھا کھا کے مار دیتے ہیں. اچھا، اب اس کی میکنگ بھی ہم نے دیکھی تھی، اس کے باوجود بچیاں ڈر سے، خوف سے کئی دن وہ ٹھیک سے سو نہیں پائیں. اور وہ فلم ہمارے گھر میں 3-4 دفعہ سے زیادہ بچیوں نے دیکھی. یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ فیک ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈرونی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے. اچھا، اب مردوں میں اگر وہ کبھی ڈرونی دیکھے، دوسرے کو بتا کہ میں نے بڑی ڈرونی دیکھی، تو دوسرا اس کا مذاق اڑائے گا. یہ اندر کی مضبوطی اور سمجھداری ہوتی ہے. مرد کبھی اپنے دوست کو نہیں کہے گا کہ یہ شادی بڑی خوفناک چیز ہے، یہ بڑی ڈراؤنی چیز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. حالانکہ مرد کی عزت بھی اتنی ہی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اس کا جو امیج ہے، جو پرسنل امیج اور پبلک امیج ہے، وہ بھی تو ڈاوا ڈول ہو رہا ہوتا ہے. لیکن لڑکیاں اپنی دوستوں کو بالکل مس گائیڈ کرتی ہیں، ڈرا دیتی ہیں. تو ایسے میں جب کوئی ڈری بچی، اب اس نے کہا کہ سر میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں شادی سے انکار کر دوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اتنی ڈری ہوئی ہوں، تو مجھے بتائیے میں اس ڈر کو کیسے دور کروں. بیٹا 2 طریقے ہیں جو سیریس طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پری میرج کاؤنسلنگ کا سیشن جو ہمارا وہ لے لیجئے. اس میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دوں گا جو ڈر کی جڑیں کاٹ دے گی. دوسرا، آپ کو ہمارا آن لائن کورس لینا چاہیے، اڈوریبل گرل. یہ 21 چیزیں ہیں جو شادی کے بعد آپ کے کام آنے والی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ڈر کیسے دور ہو. یہ کسی ایک ویڈیو سے دور نہیں ہوگا، نہ کسی میسج سے دور ہوگا. اس کی بنیاد اور اس کی جڑ میں آپ کے دوستوں کے وہ جملے ہیں جو درد سے جڑے ہوئے ہیں، جو پین سے، جو بلیڈنگ سے جڑے ہوئے ہیں. اور انفیکٹ وہ آپ کو اس سے جڑی کسی خوشی سے ہمکنار ہونے کی طرف رغبت بھی نہیں دلاتے. آپ سوچئے کہ اگر یہ رشتہ اتنا برا ہوتا تو وہ لڑکیاں جو 2 بچوں کو جنم دے کے آپ کو ڈرا رہی ہیں کہ تم پہ بہت برا وقت آنے والا ہے، تو اب تک انہیں اس زندگی میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. بٹ دے آر اسٹل دیئر. شادی کے بعد جو خوف یا درد ہے، اس کا سب سے زیادہ تعلق پریگننسی سے اور بیبی کی برتھ سے ہے. یعنی اگر آپ اس کو، صحیح بات ہے، سوچیں تو یہ اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے کہ شاید نارمل انسان اس درد کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ بھی تو اولاد کی خوشی جڑی ہوتی ہے، اور یہ ساری ڈرانے والی کزنیں، دوستیں بار بار اولاد لیتی ہیں. اچھا، اگر بڑی عمر کی کوئی عورت ڈرائے تو بندہ اس سے پوچھے کہ آپ نے اس رشتے سے پھر کیوں اس کے ساتھ لگے رہے، جیتے رہے؟ نہ صرف بچے پیدا کیے، بچوں کے بچے بھی آپ کے ہو گئے ہیں، اور مجھے اب ڈرا رہی ہیں.
یہ ڈرانا بہت کم لڑکیاں ہیں جو مذاق سے ڈراتی ہیں، جو اکثر زیادہ بڑی تعداد ہے وہ جینون، انفیکٹ انہیں لگتا ہوتا ہے کہ اپنی معلومات کا یا اپنی محبت کا اسی طور پہ اظہار کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے کو اس کے پاؤں سے زمین نکال دیں اور اسے بتائیں کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب سوچئے 27-28 سال جس وقت کا، لڑکی تو بڑی ہونے لگتی ہے تو اس کے سر میں وہ جو دلہے کا سہرا اور اس کا اپنا گھونگھٹ سجنے لگ جاتا ہے کہ نیچرل ہے، چونکہ اس کی میک ایسی ہے، اسے اسی پروسیس میں جانا ہوتا ہے۔ تو اے وہ لڑکیوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور جو اپنی میاں کے ساتھ ہنسی خوشی محبت سے زندگی گزار رہی ہیں یا مار کھا رہی ہیں، دونوں صورتوں میں اپنی دوستوں کو مس گائیڈ نہ کیا کریں۔ ان کی زندگی میں خوشی آنے والی ہوتی ہے، آپ اسی کے آگے ریت کی بوریاں رکھ دیتی ہو ڈر سے اور خوف سے بھر بھر کے، تو یہ ظلم نہ کیا کریں۔ اس بچی کے وہ دن بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور اس سے جڑی ہوئی کئی ہفتے ان کے برباد ہونے کے بعد جب وہ نارمل ہوتی ہیں تو کیا خیال ہے، پھر وہ آپ کو برا بھلا کہیں گی یا آپ کی تعریف کریں گی؟ یہ جو مس گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں آپ کی زبان کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ جہاں بھی گریں، کسی کے دل پہ گریں، کسی کی روح پہ گریں یا کسی کی خوشیوں پہ گریں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو مذاق میں بھی کبھی اپنی کسی دوست کو شادی سے، شادی کے تعلق سے مت ڈرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رب نے پیدا اس لیے کیا کہ آپ کا وجود کی تکمیل ہونی ہے۔ آپ اکیلے رہو گے ساری عمر، عدم تحفظ کا شکار رہو گے، ڈر ڈر کے زندگی گزرے گی اور پھر بڑھاپے میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا نا آپ کو پوچھنے آتا، پھر آپ اپنے عزیزوں کے بچوں یا اپنی شاگردوں اور لوگوں کے بچوں پہ مہربانی کرو گے پیسے دے دے کے، تو جو ان کی خریدو گے۔ دنیا بھر میں اکیلے بڑھاپے والے سب سے زیادہ لسننگ پہ پیسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ آ کے ہم کو سنو۔ تو شادی کے بعد تو لوگوں کا گھر بن جاتا ہے، ایک زندگی شروع ہوتی ہے، پھر آپ کو اولاد ملتی ہے، پھر خاندان در خاندان در خاندان، یعنی اگر آپ عقل مند اور دانش مند ہو تو زندگی کی خوشیاں آپ اپنے ہاتھوں سے بڑھاتے ہو۔ جتنا آپ نے پڑھائی کی، جتنی شخصیت میں خوبصورتی آئی، جتنے آپ کو تعلقات بنانے آئے، جتنی نیٹ ورکنگ کرنی آئی، وہ ساری کی ساری آپ اپنے نئے خاندان میں جا کے کرتے ہو۔ لیکن اگر آپ ڈر کے ساتھ، اور ڈر کے سامنے جیت ویت کوئی نہیں ہوتی، ڈر کے سامنے ڈر ہی ہوتا ہے، ڈر کے سامنے خوف ہوتا ہے اور ڈر کے سامنے اچھی خاصی ناکامی ہوتی ہے۔ آپ پھر دلتیاں مارتے ہو اور لڑتے ہو اور پہلے دن ہی آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اتنے ڈر والا ہوتا تو کروڑوں لڑکیاں شادیاں کر کے ہنسی خوشی زندگی بسر نہ کر رہی ہوتی۔ روز شہر کا کوئی شادی حال ایسا نہیں ہے جو خالی ہو۔ اب تو لوگ شادیاں شادی حالوں کی بکنگ دیکھ کے ہاں کرتے ہیں کہ اچھا شادی حال، اچھا گراؤنڈ اویلیبل ہو۔ یہ جو محلوں میں گراؤنڈ ہوتے ہیں اس پہ لوگ وہاں بھی چوکنگ دیواروں پہ کرا دیتے ہیں 2 مہینے پہلے، نومبر کی 21 تاریخ کو یہ بک ہے، حالانکہ وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ اگر اتنی احتیاط آپ نے حال بھی بک کیے، سامان بھی بک کیے، کھانے بھی بک کیے، یہ اتنا ہی برا ہوتا، اتنا ہی ڈر والا ہوتا تو کوئی محبت کرنے والا ماں باپ بھی بچیوں کو بیاہ نہ رچاتا، لیکن کیا جاتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ کو فوری طور پہ جتنی بچیوں کو بھی ڈر لگتا ہے، ہمارا نمبر ہے 0327468746، ہم اس کو پری میرج کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ پری میرج کاؤنسلنگ کے بنا شادی نہیں کرنی چاہیے۔ صرف یہ ڈر نہیں ہے، اس سے جڑے ہوئے 10 چیزیں اور بھی ہیں جو انفیکٹ آپ کی خوشی کو کمپلیکس بنا دیتی ہیں اور آپ اس خوشی سے اپنے وجود کو، اپنی روح کو اس قدر نہ آراستہ کر سکتے ہو، نہ آسودہ کر سکتے ہو، جو ایک سمجھدار اور پری میرج کاؤنسلنگ شدہ لڑکی اپنی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔